قال الله تعالى في سورة الجمعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال تعالى في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن سننا اور سنانا ایک عظیم نیکی ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک جل قدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے تھے. اسی سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا اس کے مقاصد بتاتا ہے. اس کا ایک مقصد یہ ہے، کہا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں. معزز حاضرین، سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے. آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے. اب قرآن کی تلاوت، آج کل ہمارا حال یہ ہے نوجوانوں کا، گانے سن سن کر گانے کی میوزک کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے، اگر قرآن ڈالا جائے تو نوجوان برداشت نہیں کر پاتا. یہی کیفیت نعوذ باللہ کفار مکہ کی تھی. میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے کر قرآن پڑھتے. اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے تو دلوں پر قرآن کیسے بھاری ہو جاتا ہے. دیکھو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا قرآن مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں بیکار باتیں کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ. کیا کرتے؟ اگر میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی بات کرے، اگر کوئی آدمی جو ہے فون میں بات کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی، ذرا سوچئے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، دوسری طرف نعوذ باللہ لوگ جو ہے تالیاں بجاتے ناچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا سورہ انفال میں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. کفار مکہ کی عبادت سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ کفار مکہ آ کر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اتنے زور زور سے آواز کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں خلل پیدا ہو جائے. معزز حاضرین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ نے کیا کہا؟ کفار مکہ قرآن نہیں سنتے، قرآن پڑھتے وقت سنتے وقت ہے گڑبڑ کرتے تھے. اللہ نے مومنوں کو کیا ادب سکھایا، دیکھیے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہاں دیکھیے سننا نے غور سے سننا، اور کہا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں صالح عثیمی حفظہ اللہ، کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو ایک مومن کیسے سننا. دیکھیے کہا سب سے پہلے قرآن سننے سے پہلے اتارنے والے، نازل کرنے والے کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھانا. یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. پھر جس دل پر اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ادب پیدا کرو، اس کے بعد قرآن سننے کی طرف توجہ دو. قرآن سننے کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سننا، توجہ سے سننا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتانا چاہتے ہمیں مکمل توجہ دینا چاہیے. آپ قرآن پڑھتے نا، آپ دیکھیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. جب قرآن پڑھتے نا آپ یا ایھا الذین آمنو پہ انگلی رکھو، اور انگلی رکھ کر ابن مسعود کا یہ قول یاد کرو. کیا کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ؟ اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنو فاعها سمعك فانه خیر یامر به او شر ینهى عنه. کہتے ابن مسعود اے لوگ
لوگو، جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا، اے لوگو جو ایمان، اس پر انگلی رکھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے سے خطاب کرنا چاہتا ہے، وہاں اس پر انگلی رکھ کر سوچو، اپنے کان کو اللہ کے مراد کی طرف لوٹاؤ، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا حکم دے گا یا تو شر سے روکے گا۔ معزز حاضرین، قرآن سننا سنانا بڑی نیکی ہے، بڑے اجر کا کام ہے۔ دیکھو قرآن جن کانوں کے راستے سے دلوں تک پہنچتا ہے، ماشاءاللہ دلوں میں انقلاب لاتا ہے۔ میں خطبہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، خطبہ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ یہ کان سے سن رہے ہیں، کان سے سن کر وہ بات دل میں اترتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی کتاب نے کتنے گمراہ لوگوں کو ہدایت دی۔ یہی وہ قرآن ہے جو کیا کرتا ہے؟ دلوں میں انقلاب لاتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جو لوگ جہنم کے راستے پہ جاتے ہیں ان کو پکڑ کر کھینچتا ہے، جنت کے راستے پہ لگاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس واقعہ بیان کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں طائف میں قبیلہ رہتا تھا دوس کا، جس کے سردار تھے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر! ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنو، سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں، دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ کان میں روئی رکھ کر نکلا تھا، لوگ کہنے لگے مکے کو جا رہے ہو، کہیں نبی کی دعوت توحید پر تم نعوذ باللہ قبول نہ کر لو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں میں اپنے کان میں روئی رکھ لیا، مکے کے قریب ہو رہا ہوں، جیسے جیسے قریب ہو رہا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ روئی نکال کر قرآن مجید کی تلاوت سن لوں۔ اور وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں تو شاعر تھا، میں سن کر دیکھتا ہوں کیا نبی شاعر ہیں یا نبی کاہن ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا تو میں نے اپنے کان سے روئی نکالی۔ کہنے لگے طفیل بن عمرو دوسی اسلام لانے سے پہلے کے جذبات یہ کہتے ہیں اچھا رہا تو سنوں گا، برا رہا تو چھوڑ دوں گا۔ تھوڑی دیر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی اچھا پڑھا تو ماشاءاللہ کتنا متاثر ہوتے۔ اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر قرآن کون اچھا پڑھ سکتا ہے؟ آپ کے دل پر قرآن اترا اور آپ جتنا اچھا پڑھتے تھے میں سمجھتا ہوں قیامت تک کوئی اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اے محمد میں قبیلہ دوس سے آیا ہوں، میری قوم نے مجھے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکمل طور پر اسلام پیش کیا۔ دیکھو کیسا ہے، اللہ کی نبی نے پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب قرآن سنا نا میں اتنا اچھا کلام کبھی میں نے نہیں سنا۔ اور کہتے طفیل بن عمرو دوسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تلاوت سن کر مجھے سمجھ میں آیا یہ بڑا منصفانہ یہ جو ہے انصاف کرنے والا کلام ہے۔ کیا بولتے ہیں فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، ماشاءاللہ رسول اللہ کی تلاوت اور رسول اللہ کے حسن سلوک سے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا طفیل آج تم مسلمان ہو، آج داعی ہو۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ طفیل کو تو اللہ کی نشانی بنا دے۔ طفیل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ماشاءاللہ جاتے ہیں اور اپنے پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھو یہ قرآن نے حضرت طفیل کے دل کو بدلا، ماشاءاللہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہوئے۔ جو صحابہ طفیل بن عمرو جسے مسلمان ہوئے اس میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن سننے سنانے کا اثر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کفار مکہ میں ایک سردار تھا ولید ابن مغیرہ، دیکھو حالت کفر پر رہ کر عربی جانتا تھا نا، قرآن کا اثر اس کے دل پر کیسے ہوتا ہے۔ دیکھو وہ کہنے لگا جب اس نے سنا تو کہا ان لہ حلاوہ و ان لہ لطلاوہ، کہا اتنی میٹھا کلام میں نے آج تک نہیں سنا اور یہ کسی شاعر کا اور کوئی انسان کا کلام نہیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے دیکھو یہ کتاب ایسی ہے خود بخود بلند ہوگی، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی تھی۔ ایک دن کفار مکہ نے عتبہ کو پکڑا نبی کے دربار میں، جاؤ عتبہ رسول اللہ کے سامنے جو ہے کئی تجویزیں پیش کرو۔ وہ آیا پوچھنے لگا اے محمد کیا تم سردار بننا چاہتے ہو، کیا تم مالدار بننا چاہتے ہو؟ بعض سیرت کی روایتوں میں آیا کہا کیا تم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی شادی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی چاہتے تو سوالوں کا جواب دے سکتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اس طرز عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے پوچھا اے عتبہ کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی خاموش سنتے رہے۔ آخر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی آپ نے قرآنی آیتوں کی تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم، یہ
پڑھتے پڑھتے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم ثمود کے ذکر پر ٹھہرے، اس نے کہا محمد بس بس بس، اب مجھے تمہارے جو ہے زبان سے اس قرآن کو سننے کی میرے طاقت نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ وہاں سے اٹھا اور جا کر کفار مکہ سے کہنے لگا، دیکھو کفار مکہ، تم محمد کی دعوت توحید کو جو ہے مکمل طور پر کچلنا چاہتے ہو، اس کی حالت کو چھوڑ دو۔ میں نے تو ایسا کلام سنا ہے جو کلام انشاءاللہ آخرت میں دنیا میں مکمل طور پر انقلاب آ کر رہے گا۔ موضوع ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اتنا بہترین تلاوت فرماتے۔ ایک سناتا ہوں واقعہ، سنیے، بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ ایک کافر کے سردار تھے جن کا نام تھا جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، اللہ کے نبی مغرب کی نماز میں یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا سوال ہے، دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ کفار مکہ خود پیدا ہو گئے یا ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب میں یہ آیت سنا تو میرے احساسات کیا تھے؟ کہا کاد قلبی ان یطیر، میرا دل تو اڑنے لگا، جسے بولتے مطلب پیروں کی زمین کھسک جا رہی ہے، ویسے میرا دل اڑنے لگا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سورہ طور سننا حالت کفر میں، الحمدللہ 7 سال کے بعد یہی قرآن کا سننا اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔ آپ قرآن کی کھول کر دیکھیے، یہ تقریباً 27 پارے میں سورہ طور ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس صورت میں کیا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان صورتوں کو پڑھ کر اتنا بیمار ہوئے، علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ حضرت عمر اتنا جو ہے مطلب قرآن پڑھ کر روئے روئے روئے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے، لوگ دیکھنے کو آ گئے۔ یہی وہ سورہ طور ہے جو کبھی حضرت عائشہ کو رلاتی تھی۔ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ایمان کیسے کیا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے جلتے عذاب سے ہمیں بچا لے گا تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا۔ بولتے ہیں تہجد کی پوری نماز میں شروع سے لے کر آخر تک اس آیت کو پڑھ پڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رویا کرتی تھیں۔ معزز حاضرین، قرآن سننا اور سنانا باعث برکت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلمیں دیکھ لیتے، بڑے بڑے جو ہے سیریل دیکھ لیتے، گانے سن لیتے، ٹک ٹاک سے ہمیں مانوس ہوتے، مگر قرآن سے ہم مانوس نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے عالم دین صالح حسینی حفظ اللہ کہتے ہیں قرآن کا سننا سنانا باعث خیر و برکت ہے۔ لہذا یاد رکھو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سننا سنانا بھی ماشاءاللہ باعث خیر و برکت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، دیکھو میں یہاں لکھا ہوں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ، حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ، معمولی لباس میں معمولی چٹائی پر بیٹھ کر معمولی تنخواہ لینے والوں کے ظاہر کو دیکھ کر دنیا بہت کمتر سمجھتی ہے۔ حفظ کے مدرسے میں چلے جاؤ آپ، ایک حافظ قرآن کو مہینے بھر میں 15,000 تنخواہ دی جاتی ہے۔ ایک آدمی انجینئر اور ڈاکٹر بن کے مہینے میں 1.5 لاکھ کی تنخواہ کما لیتا ہے۔ ایک 1.5 لاکھ کو ایک پلڑے میں رکھو، ایک حافظ قرآن کی تنخواہ کو ایک پلڑے میں رکھو۔ میں سمجھتا ہوں حافظ قرآن جتنا پرسکون زندگی گزارتا ہے وہ آدمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا دنیا والوں کے پاس ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، سنانے والا کمتر ہو، مگر اللہ کے پاس اس کی ماشاءاللہ بہت اونچا درجہ ہے۔ دیکھو حفظ پڑھانے والے لوگوں کی زندگی میں وقت میں برکت، آل اولاد میں برکت، ان کو ملنے والی عزت تو اتنی ہوتی ہے دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بھی وہ عزت نہیں پا سکتا۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے۔ لہٰذا حافظ کی جو فضیلت ہے مکمل طور پر اس کو جان لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں اب آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، ایسا ہی تھا حضرت ام حارثہ بنت ہشام، یا خواتین غور سے سنیے، ام حارثہ بنت ہشام رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عظیم صحابیہ ہیں۔ خطبہ کتنا غور سے سنتے رہے ہوں گے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، اب ہم خطبہ دیے تو خطبے کو نماز کے بعد پوچھے تو لوگ خطبے کا عنوان نہیں بولتے، بولے جنت جہنم کے بارے میں بولنے کو تو مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آیا ہمنا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو ام حارثہ بنت ہشام کیا کہتی ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کی خطبے میں سورہ قاف پڑھتے. اللہ اکبر, کتنا غور سے سنی ہوں گی. کہتی ہیں اللہ کے نبی کی زبانیں سن کر ماشاءاللہ سورہ قاف مکمل طور پر یاد ہو گیا. الحمدللہ, کتنی بڑی بات ہے, کتنا غور سے سنی ہوں گی. سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں سعد بن الخزلان حفظہ اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قاف پڑھ کے ممبر سے اتر جاتے ہیں, مگر آج نہیں ہو سکتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ ماشاءاللہ بڑے تیز تھے, زبان بھی عربی تھی. آج لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے تو کبھی ہمیں مکمل طور پر اس کی وضاحت کرنا پڑتا ہے. آئیے ہم آپ کی مثالیں دیتے ہیں. دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا. وہ دل کیسے تھا معلوم؟ اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے, پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس دل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مضبوط بنایا. دیکھو, 2 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی پاس سرجری ہوا, جسے بولتے ہیں شق صدر. اللہ کے نبی کا سینہ چیرا گیا. اللہ کے نبی کے سینے سے جبرائیل اور میکائیل دونوں یہ فرشتے ہیں, دونوں نے اللہ کے نبی کے دل کو نکالا, سونے کے تش میں رکھا, زمزم سے دھویا, پھر مکمل طور پر اس کو واپس لوٹا دیا گیا. یہ 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پی رہے تھے, دوسری مرتبہ معراج کے واقعے میں اللہ سے ملاقات کرنے جانا تھا, 2 مرتبہ ایسے کیا گیا. اللہ اکبر, یہ قلب اطہر ایسے تھا. میں سمجھتا ہوں ایسا پاکیزہ مضبوط دل دنیا نے آج تک دیکھا نہیں, قیامت تک نہیں دیکھتی. اس دل پر ماشاءاللہ قرآن 23 سال تک اترا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن رب العالمین کی طرف اترا. کہاں اترا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اے اللہ کے نبی, اس قرآن کو ہم نے آپ کے پاکیزہ دل پر اتارا. 23 سال تک یہ دل قرآن کو جو ہے آسمان سے آتے ہوئے برداشت کرتا رہا. آپ کا تواضع دیکھو, آپ کی انکساری دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا. آپ صاحب قرآن تھے, آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے. آپ کی تواضع, آپ کی انکساری, آپ کی عاجزی دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے قرآن بھی سنا کرتے تھے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کن کن صحابہ سے نے, وہ صحابہ کا آپ کے نام بولتا ہوں. ایک ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, دوسرے ہیں حضرت جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, تیسرے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی بڑی قدر کرتے, بڑی ہمت افزائی کرتے. ہمارے پاس کیا ہوتا, کھل کر آپ کے سامنے گفتگو کروں. رمضان بھر اگر کسی حافظ کو لا کر رکھ لیے, اس کا نذرانہ ہدیہ سب کے سامنے دے کر حافظ کو ذلیل کرتے ہیں. نہیں دینا چاہیے, چھپ کر دو, بہت اچھا ہے, تاکہ مسجد والوں کی عزت باقی رہ جائے, حافظ کی عزت بھی باقی رہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی بڑی قدر کرتے, بڑی ہمت افزائی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگو اگر تم قرآن سنانا چاہتے ہو تو ان 4 صحابہ سے لو. آپ نے نام بھی ذکر کیا, کون؟ کہا ابن مسعود, ابی ابن کعب, معاذ بن جبل, اور جو ہے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن لینا چاہتے ہو تو ان سے لو. اب سوال پیدا ہوتا کہ ابو بکر قرآن نہیں پڑھے, عمر نہیں پڑھے, عثمان نہیں پڑھے رضی اللہ عنہ اجمعین؟ اس کا جواب دیا علامہ نووی رحمہ اللہ نے, کہا قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ ان کے پاس تھا, معنی کو سمجھ کر پڑھتے تھے. اگرچہ دوسرے صحابہ قرآن پڑھتے, دوسری مصروفیتیں تھیں, مگر ان 4 صحابہ نے ماشاءاللہ قرآن کو رسول اللہ علیہ سے ڈائریکٹ لیا اور اپنی زندگی وقف کر دی. صحابہ کرام, ان 4 صحابہ نے, اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھایا کرتے. دیکھو کیا بولتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, بڑے جلیل قدر صحابی, ان کے بارے میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اے عبداللہ ابن مسعود, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ہم تم کو خوشخبری سنا دیں. وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأه على قراءة ابن ام عبد, رواہ ابن ماجہ. آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جو آدمی قرآن آسمان سے جیسے ترو تازہ آیا, اگر ویسے ترو تازہ تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پڑھو. یہی تو حال تھا. یہ دیکھو لذت واقعہ ہے, بخاری میں ہے, حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن مسعود تم میرے اوپر پڑھو.
اللہ اکبر، صحابہ بھی کیسا ادب کرتے تھے آپ کا. کہنے لگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اقرأ علیک انزل، بولے یا رسول اللہ آپ کے پاکیزہ دل پر قرآن اترتا ہے تو میں کیوں پڑھوں؟ اور یہ دیکھو جواب کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری، کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن سن سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر بھی قرآن سننے کی عادت ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے میں قرآن پڑھنے لگا، سورہ نساء کی آیتیں پڑھنا، لمبی صورت ہے، اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ. آیت کا ترجمہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم آپ کو قیامت کے دن سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے. اللہ اکبر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت پر پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک یا ابن مسعود، ابن مسعود رک جاؤ. اب بول رہے ہیں اللہ کے نبی پڑھو بول رہے ہیں، یہاں رک جاؤ بول رہے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف اٹھایا تو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ اکبر. زندگی میں کبھی آج تک ہم قرآن سن کر روئے کیا؟ ہمارا حل تو یہ ہے فلموں میں دیکھتے رو لیتے، سیریلوں میں دیکھ کے رو لیتے، ہمارے گھر میں کوئی مر گیا تو رو جاتے، مگر زندگی میں کبھی اپنی گناہوں پر ہمیں رونا نہیں آیا. قرآن سن کر پڑھنا رونا یہ بہت ہے، عرب میں بہت ہوتا. دیکھو امام حرم آتے ایک کی رکعت میں ایک آیت پڑھ کے پورے حرم کو رلا دیتے ہیں. یہاں کیا ہے، اگر امام صاحب پڑھے تو لوگ بولتے ہیں ان کے گھر میں پریشانی کیا یہ آئی ہے، ان کو مال کم ہے، غلط غلط چیزیں روتے ہیں. لہٰذا جو آدمی قرآن پڑھ کر روتا ہے نا اس کے دل پر کبھی حملہ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا جواب دہ کا احساس بہت تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پر رو پڑے. اور یہ دیکھو ابی ابن کعب بڑے بہترین قرآن پڑھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی تم میرے سے قرآن پڑھو. فرمایا ابی نے میں کیوں پڑھوں، آپ پر اترتا ہے، روایتوں میں ایسے ہی آتا ہے. کہا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. اللہ اکبر. ساتوں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس صحابی کا نام لیتا ہے، کہا تمہارا نام لیتا ہے. اللہ اکبر. تو ابی رضی اللہ عنہ کو احساس نہیں ہوا، پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صحیح میں اللہ میرا نام لیا کیا؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو ہے نا لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب آیتیں پڑھی. بہرحال بڑی قابل رشد گزاری. یہ دیکھو آج ہمارے گھروں سے کبھی جو ہے قوالیوں کی آواز آتی ہے، ہمارے گھروں سے میوزک کی آواز ہوتی ہے، ہمارے گھروں سے زیادہ اگر اب دیندار ہو تو نظموں کی آواز آتی ہے، مگر قرآن کی آواز نہیں آتی. اللہ اکبر. وہ مدینہ کا کیسا پیارا منظر تھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مدینہ میں جانتا ہوں ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے کے لوگ قرآن پڑھتے، اللہ کے نبی جاتے رک جاتے. کیا واقعہ دیکھو یہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن میں اپنے گھر میں تلاوت کر رہا تھا. صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں، اچھی تلاوت ہے تو آپ باہر رک جا رہے ہیں، قرآن کی اچھی آواز آپ کو روک دے رہی. وہیں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے ہیں. دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی کے پاس آئے تو آپ نے کہا ابو موسیٰ میں تمہارے گھر کے اوپر سے گزرا، تمہاری عمدہ قرات نے مجھے روک دیا. اتنا اچھے انداز سے پڑھا تھے، ہمت افزائی کا انداز دیکھو. اللہ کی نبی کہنے لگے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جو آواز دی وہ آواز تم کو دی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ باہر کھڑے ہو کر سنتے اگر مجھے معلوم ہوتا اور اچھا پڑتا. اللہ اکبر. یہ واقعہ دیکھ کیسا ہے. ہماری بیویاں بھی دیکھتے ہیں، گانے سنتے، یہ سنتے وہ سنتے، سیریل دیکھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر. کیا کہتے ہیں ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں سے آ رہی تھیں، غور سے سنیے، آ رہی تھی باہر سے، اللہ کے نبی کے پاس آنا تھا. آئے تو راستے میں ایک صحابی کی عمدہ تلاوت نے ان کو کھڑا کر دیا. پڑھ رہے ہیں جانش نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہم گانے سن کے ہمارا دل مضبوط سخت ہو گیا نا، ویسا ان کا دل کیسے تھا، قرآن سن کر ماشاءاللہ نرم تھا. تھوڑی دیر کے بعد آئیں، آ کر کیا کہنے لگیں یہ الفاظ حدیث کے کنت استمع قراءة رجل من اصحابک لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد. یا رسول اللہ آپ کے پاس مجھے آنا تھا، لیکن آتے آتے ایک ایسی عمدہ آواز میں نے قرآن کی تلاوت سنی تمہارے صحابہ میں سے ایک صحابہ کی، آج تک میں نے عمدہ یہ نہیں سنی.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمدہ ذوق پر قربان جاؤ، عائشہ کے اس تبصرے نے رسول اللہ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، بولے عائشہ تم کس کی تلاوت سنے وہاں لے چلو۔ اللہ اکبر! یہ مبارک شوہر، یہ مبارک بیوی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ دونوں مل کر جاتے ہیں۔ گئے تو وہ صحابی بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر، روایتوں میں آتا ہے کئی دیر تک کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت سنتے رہے، اور آپ نے ان کی تلاوت سن کر یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ جملہ بتاتا ہے حافظوں کی اور اچھے قاریوں کی کیا عزت ہوتی تھی۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، کہتی عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی میرے طرف متوجہ ہوئے، فرمایا الحمدللہ جعل فی امتی مثل ھذا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم جس کو سنتے ہیں ہونا یہ سالم ہے، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے۔ معزز حاضرین، قرآن سننے سنانے کا جو عمل ہوتا ہے بڑا مبارک عمل ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن سنتے سناتے پڑھاتے ہیں بڑے مبارک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 70 قراء کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنے 70 حفاظ صحابہ کے دفاع میں اور دشمنوں پر بد دعا کرتے ہوئے قنوت نازلہ کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ معزز حاضرین، قرآن سننا سنانے کا جو موقع آتا ہے ماہ رمضان کا اچھا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر سال رمضان میں جبرائیل کو 1 مرتبہ قرآن سناتے، مگر جب انتقال کا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں ایک قرآن سننا افضل ہے مگر 2 قرآن پڑھنا بہتر ہے۔ کہاں ہے ہماری مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، لوگ کیا بولتے اچھا بھی پڑھنا تیز بھی پڑھنا جلدی بھی ختم ہو جانا، کہاں ہوگا یہ؟ مولانا طارق مدنی حفظہ اللہ جانتے ہوں گے آپ ان کو ماشاءاللہ، وہ بنگلور کی چھوٹی چار مینار میں نماز پڑھاتے، مطلب اس کی تراویح کی شاید میں سمجھتا ہوں 1.25 گھنٹے لیتے الحمدللہ۔ ایسا کھڑنا، ہم لوگ جو ہے مطلب ریشن لینے کے لیے آفس میں کھڑے ہو جاتے، پاسپورٹ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ہر جگہ کھڑتے، مگر جب نماز کو کھڑے تو ہمارے پنڈلیوں میں درد آ جاتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کرتے، عائشہ کو رحم آ جاتا، پوچھتے یا رسول اللہ اتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ بولتے اللہ کے نبی اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے، کھڑے ہو کر جسے بولتے پاؤں میں چمٹیاں نہ بولتے نا، وہ ورم آ جاتا تو ہمارے اسلاف کیا کرتے، وہ ران پر ہاتھ رکھ کر بولتے اے ران تو اللہ کی خاطر ٹہری اسی لیے تیرے اندر ورم آیا، قیامت کے دن یہی چیز انشاءاللہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ معزز حاضرین، قرآن سننا سنانا یہ بہت ہے، لہٰذا قرآن سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن سننے سنانے سے اللہ کی رحمت کو ہم پا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے مسجدوں میں اللہ کی رحمت ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے؟ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صبح میں درس قرآن ہوتا نا، لوگ اسے لائٹ لے لیتے، کیا ہے درس قرآن؟ یاد رکھو جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہو درس قرآن ہوتا رہو، آپ نے فرمایا وہاں سکینت اترتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے سے ماشاءاللہ ایمان میں اضافہ۔ اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں میں، خصوصاً اگر آپ کے پاس ٹی وی ہے، چینلز ہیں، مکے مدینے کی نمازیں خود دیکھو اور اپنے بچوں کو دکھاؤ۔ پتہ نہیں ہم کیا کیا دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان کا موقع بھی آتا ہے ماشاءاللہ، مکہ مدینہ وہ مقامات ہے جہاں قرآن اترا نا، آج بھی ماشاءاللہ ائمہ حرمین ایسا پڑھتے ہیں گویا آسمان سے اتر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن سننے سے دلوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو یورپی ممالک میں، امریکہ وغیرہ میں سعودی کے طلبہ پڑھنے جاتے ہیں، پڑھنے گئے تو وہ لوگ دعوت کا کام کیسے کرتے، دیکھو ماشاءاللہ، کبھی یاسر دوسری کی تلاوت، کبھی ماہر معاقل تلاوت، ائمہ حرمین کی تلاوت کو لے لیتے، وہ اتوار کے دن بڑے بڑے پارکوں میں چلے جاتے ہیڈ فون لے کر، بلوٹوتھ لے کر کے، وہاں کون کی کافر عورت بیٹھی، غیر مسلم بیٹھی ہے، اس جگہ انگلش میں پوچھتے آپ قرآن سنتے کیا؟ انہیں بولتے قرآن سنتوں میں ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پڑھی ہوئی آیتیں ہوتی نا، وہ لے کے اس کے کان میں رکھتے، پھر قرآن کو ماشاءاللہ آن کرتے۔ ایسے یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز ہیں،
وہ کافر کبھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، نبی پر ایمان نہیں لے، ماشاءاللہ ائمہ حرم کی تلاوت سن کر زار و قطار رونے لگتی. اللہ اکبر. کیا ہم ان غیر مسلموں سے یہ بدتر ہو گئے کیا؟ یہی تو حال تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن اتنے اچھے انداز سے پڑھتے، کفار مکہ کی عورتیں بچے سب رونے لگتے، جا کر بولتے دیکھو ابو بکر کو کہو کہ گھر کے اندر جا کر عبادت کرے، باہر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو ہماری عورتیں فتنے میں پڑ جاتی ہیں. معزز حاضرین، کتنے لوگوں کے دلوں کو قرآن بدلا، ہدایت کیسے نصیب ہوتی ہے. سلف میں سے ایک تھے ڈاکوں کے سردار، رات میں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، یہ آیت دیکھے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. وہ آیت کیا ہے؟ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ جیسے ہی وہ ڈاکہ رسی پھینکنے جا رہے تھے، اس آیت کو سنا، اس آیت کے پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے وہ آیت سن کر، ہاں اے اللہ میرا وقت آ گیا، میرا دل تیرے سامنے جھک جائے. بولتے علماء ڈاکوؤں کا سردار تھا، قرآن کی ایک آیت نے ماشاءاللہ ان کو ایسے بدلا، الحمدللہ عابد بنے، زاہد بنے، بہت بڑے عالم بن گئے. قرآن کیا کرتا ہے؟ سننے والوں کے دلوں میں ماشاءاللہ تب و تربر پیدا کرتا ہے. دیکھیے خبر میں بھی سوالات ہوں گے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا تم نے کیا جانا کیا پڑھا. قرآن سننے سے دلوں پر عمدہ اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہ دیکھیں آپ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، اس میں جعفر بن ابی طالب بھی تھے، وہ نجاشی حبشہ گئے تھے. حبشہ گئے تو صحابہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے آیتیں پڑھی. وہ عیسائی تھا. مریم، سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں مریم کون، کیسی پاکیزہ تھی، کیسے وہ عفیف تھی، پاک دامن تھی، یہ آیتیں پڑھنے لگے. اللہ اکبر. وہ آیتیں سن کر ایسا زار و خطار رونے لگا. اللہ نے نجاشی کی تعریف کی، کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. دیکھو قرآن کا اثر ہمارے دل پر کیا جانوروں پر بھی ہوتا ہے. اسید بن حضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے جانور کو ایک طرف باندھا، میرا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں نماز میں میرا اونٹ اوپر سے نیچے ہو رہا ہے. گھوڑا تھا، اونٹ تھا، شک آ مجھے، اوپر سے نیچے ہو رہا ہے. وہ ایسا اوپر سے نیچے ہو رہا ہے، میں سمجھنے لگا کہ وہ جانور آ کے میرے بچے کو مار دے گا. اللہ اکبر. نماز ختم ہوئی. دوسرے دن حضرت اسید بن حضر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ، نماز میں تھا، میں سورہ کہف پڑھ، جو ہم پڑھتے ہیں سورہ جمعہ کے دن پڑھتے، تو اوپر نیچے ہونے لگا اور وہ سمجھنے لگا کہ وہ جانور میرے بچے کو مار دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید یاد رکھو، وہ جو جانور ہو رہا تھا نا، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سورہ کہف، وہ اصل میں سکینت جانور پر اتر رہی تھی. اللہ اکبر. قرآن کی محبت اپنے دل میں بساؤ. کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، جس کے دل میں میوزک اور گانے موسیقی کی محبت ہوتی، اس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں آ سکتی. نوجوانوں کو موبائل چیک کر کے دیکھو، ان کے موبائل میں گانے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. نہیں، دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت ہوگی یا تو جو ہے گانوں کی گندی محبت ہوگی. لہٰذا دونوں محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک بات خواتین کو بھی ہم کہنا چاہوں گا، حالت حمل میں عورت کو قرآن پڑھنا چاہیے. کیوں؟ حالت حمل میں اگر قرآن پڑھے گی نا عورت، ماشاءاللہ بچے حافظ ہوں گے. ہماری خواتین حالت حمل میں نہ نماز کا اہتمام، نہ دعا کا اہتمام، نہ ذکر کا اہتمام، پیدا ہونے والے بچے حافظ قرآن نے بن کے ہیرو بن جاتے. اور اسی طریقے دیکھو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ کیسے عزت ملتی ہے. عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ادھر ادھر سے، چھوٹے تھے وہ 5-6 سال کے، قرآن سنتے سنتے یاد کر لیے. اب جب ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ان کی قوم میں دیکھا، پوچھا، کہا تم میں سے کون قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ وہ 6 یا 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ سب سے زیادہ ان کو قرآن یاد ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے پوری قوم نے مجھے امام بنایا. اللہ اکبر. 6 یا 7 سال کا بچہ قرآن سن کر ماشاءاللہ امام بن گیا. اللہ اکبر. حالت کیا ہوتی ہے دیکھو. حضرت صحابہ کرام کے دور میں جیسے ہی وہ سجدہ کرتے شرمگاہ نظر آتی. ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو ہمارا امام جب سجدہ کرتا ہے تو شرمگاہ نظر آتی ہے. سب نے چندہ دے کر ماشاءاللہ کپڑے دلائے. وہ تو بولتے کپڑے پا کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. دیکھو آج ہمارے گھروں میں جنات کا اور شیاطین کا بسیرا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ اس گھر سے شیطان بھاگ
جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرو، سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو۔ یہی موبائل جس کو رکھ کر ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، یہی موبائل ہم کو قرآن سے قریب بھی کر سکتا ہے۔ پلے اسٹور میں جاؤ، قرآن ڈاؤن لوڈ کرو، آپ جب بھی رہتے خالی میں سنو، آپ قرآن سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو۔ بولے تو ہم نے حیدرآباد کے ہوٹلوں میں دیکھا، ایک ہوٹل میں ہم ناشتہ کرنے گئے تو دیکھتے ہیں وہ صبح میں ایک مولوی صاحب آئے، آنے کے بعد جو ہے وہ جہاں دروا یہ ہوتا نا، ڈرا ہوتا نا، وہاں بیٹھ کر وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور ڈرا میں پھونک رہے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ جاتا ہے ایسا کر کے، حالانکہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اچھا گانا کون گاتے وہ جانتے، مگر اچھا قرآن پڑھتے وہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ لہٰذا چند نام بولتا ہوں، وہ نام آپ نوٹ کر کے پلے اسٹور میں جا کے یوٹیوب میں ان کی تلاوت سنو۔ مصر میں قاری ہیں محمد صدیق المنشاوی، عبد الباسط عبد الصمد خلیل حسیری، اور مدینے میں 70 سال سے امامت کرنے والی ایک شخصیت ہے علی بن عبد الرحمن الحذیفی۔ آپ ان کی تلاوت سن کے دیکھیے، ماشاءاللہ مکمل طور پر۔ ایک بات بھی ہے، قرآن سننے سنانے سے جو ہے ٹینشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غم آتا یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اے اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بلا کو بچہ چھوٹا ہے، رو رہا ہے، اس کو سنبھالنے نہیں ہو رہا ہے، قرآن ڈال کے دو، ماشاءاللہ قرآن روتے بچوں کو بھی الحمدللہ خاموش کرا دیتا ہے۔ دعوتی میدان میں بھی قرآن کا استعمال بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں آپ غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہیں، لٹریچر کچھ بھی مت دو، اس کے سامنے اچھے انداز سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو، ترجمہ بھی مت کرو۔ دیکھو ماشاءاللہ مکمل طور پر کیسے ہوتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں میوزک، شرکیہ نظمیں، غلو سے بھری ہوئی قوالیوں کا چال چلن عام ہو رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کو مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام بیٹھے رہتے، ابو موسیٰ اشعری بیٹھ رہتے، بولتے ابو موسیٰ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ آج آخری بات آ رہی، ٹھنڈی کے دن آ رہے ہیں، اب ٹھنڈی کا دن آیا تو ہم کافیاں پیانا، شیخہ پھالا زیادہ کھانا وہ سمجھ جاتے ہیں، نہیں، ٹھنڈی کی راتیں آتی ہیں، نیک لوگ ٹھنڈی کی لمبی رات جب آتے خوش ہو جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلائے، فرشتوں ادھر آؤ، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، حالانکہ اس کے پاس اچھا بستر ہے، اچھی بازو بیوی بھی ہے، اوڑھنے کا لحاف بھی اچھا ہے، کیا کرتا ہے پہلے بیوی کو چھوڑتا ہے، لحاف بھی چھوڑ دیتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، معلوم ہے یہ بندہ کیوں کھڑا ہے؟ فرشتے بولتے ہیں اللہ تیری پاس جو رحمت ہے اس رحمت کا امیدوار ہے، اے اللہ تیرے پاس جو جہنم میں اس سے ڈر رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ ٹھنڈی راتوں میں قرآن پڑھتا نا، فرشتہ اتنا قریب آ جاتا۔ روایتوں میں آتا ہے طبرانی کی، بندے کے منہ سے تلاوت نکل کر جو ہے فرشتے کے منہ میں جا کر پڑ جاتی ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہوئی، یہی کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے دستور حیات بنا کر اتارے، ایک کتاب ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کتاب ہدایت کو پڑھے نہیں پڑھے، سننے نہیں سنے، یاد رکھو دنیا میں جو ہے ہم ذہنی تناؤ میں، ڈپریشن میں آ جائیں گے۔ لہٰذا مسجدوں میں قرآن الحمدللہ سنا جاتا ہے، سنتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں اپنے دکانوں میں قرآن سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو۔ اپنی عورتوں میں بولو جب بھی کچن میں ہوتی ہیں قرآن پڑھاؤ۔ آج لوگ قرآن پڑھو بولے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہف، سورہ یاسین، اس کے بعد رحمان، واقعہ، خاص صورتیں پڑھ کو چھوڑ دیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پورے 30 پارے کیوں اتارا؟ یہ پورا دستور حیات ہے، اس کے ہر حرف پر پڑھنے پر ہمیشہ 10 نیکیاں ہیں۔ جمعہ کا دن بھی آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتی ہے؟ بندے کو الحمدللہ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک ایک نور دیتا ہے۔ اور ایک بات جانتے ہیں، جہاں بیٹھ کر بندہ سورہ کہف پڑھتا نا، وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک اللہ تعالیٰ نور دیتا ہے۔ ذرا سوچئے محبوب نگر سے کعبۃ اللہ کتنا دور رہے گا؟ تقریباً 4000 کلومیٹر دور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا نور، یہ بات یاد رکھو، جب باپ یا شوہر کوئی بھی گھر کا ایک فرد سورہ کہف پڑھ لیتا نا، سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ پڑھ لیتا اسے دعا کرنا ہے، اے اللہ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں تیرے نبی نے جو بھی فضیلتیں بتائیں، اے اللہ ان ساری فضیلت
فضیلتوں کا مستحق مجھے بنا۔ علماء بولتے جب بندہ سورہ کہف پڑھ لیتا اس کا اثر بیوی پر ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کی جو گھڑی ہے اس کو معمولی مت سمجھو، دعاؤں کا مکمل طور پر اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع پر تیرے سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیری اتاری ہوئی کتاب سے رشتے کو مضبوط فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ قرآن سنانے کے ماحول کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میوزک اور موسیقی جو گندی محبت ہے ہمارے نوجوانوں کے دل سے نکال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیں، توفیق عطا فرما۔ اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔